السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری تھرڈ ایئر کا لیکچر نمبر 10 ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا ہمارا ہیڈنگ بن رہا ہے ولادت با سعادت۔ ہاشم، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادا تھے، ان کی شادی سفر شام کے دوران بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے ہوئی اور اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے بچے شیبہ کو اس کے چچا مطلب نے پالا اور اسی لیے اسے عبد المطلب کہا جانے لگا، یعنی مطلب کا غلام۔ اصل میں جب شیبہ کو اس کے چچا مطلب اپنے ساتھ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے نیا غلام لے کر آیا ہے، اس وجہ سے اسے عبد المطلب کہا جانے لگا۔ شیبہ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے سر پہ کچھ بال سفید تھے اور اسی وجہ سے شیبہ یعنی بوڑھا ان کو کہا جاتا تھا۔ اصل نام ان کا عامر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بہت بے پناہ عزت دی۔ مکہ کے اہم ترین سردار بنے اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، جن کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی لڑکی آمنہ سے ہوئی اور شادی کے چند ماہ بعد ہی عبداللہ انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ امید سے تھیں اور آپ سسرال ہی میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو بروز پیر صبح کے وقت ایک فرزند عطا فرمایا۔ عبد المطلب کو جب پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی خوشی بچے کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور اپنے بچے کا نام محمد رکھا۔ اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہادی برحق اور رہبر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو پہلے ہی خواب میں اس بچے کی پیدائش کی بشارت مل چکی تھی اور فرشتے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے۔ آپ کے والد عبد المطلب آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے چچا عبد المطلب پر تھی، جو خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے قائد کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسری ہمارے پاس ہیڈنگ ہے پاکیزہ بچپن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک دائی حلیمہ کے سپرد کیا گیا، جو بنو حوزان کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس رواج کا مقصد بچوں کو فصیح اللسان بنانا اور انہیں عربی تمدن کو برقرار رکھنا تھا۔ آپ کے بچپن کے واقعات جو کہ آپ کے رضائی والدہ کو یاد ہیں یا آپ کے بھائی کو یاد تھے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے حضرت حلیمہ کا گھر جو ہے وہ برکت سے بھر گیا اور ان کے جانوروں نے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ 2 سال بعد جب حضرت حلیمہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں تو اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 5 سال صحرا میں ہی بسر کیے اور اس عرصے میں کھلی فضا میں ان کی پرورش ہوئی اور خالص عربی زبان سیکھی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں۔ وہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ یثرب میں ابوا کے مقام پر آپ کے ٹھہریں، جہاں آپ کا ننیال کا قبیلہ بھی رہتا تھا اور یہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہوا، جس کے بعد آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے کندھوں پر تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد 2 سال کے بعد ان کی عمر نے بھی وفا نہ کی اور صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے، جس کے بعد اس 8 سال کے در یتیم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ حضرت ابو طالب بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور وہ تجارتی سفر کے لیے اپنے اس عزیز بھتیجے کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔ لڑکپن میں چند سال آپ نے غلہ بانی بھی کی، جس کا تذکرہ آپ نے خود فرمایا۔ تیسرا ہمارے پاس جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ حرب فجار میں شرکت۔
جوانی کے دنوں کے اہم واقعات میں سب سے اہم چیز ایک جنگ میں آپ کی شرکت ہے۔ حرام مہینوں میں لڑی جانے والی اس جنگ کو فاجروں کی جنگ یا حرب فجار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حرام مہینے وہ مہینے تھے، 4 مہینے، جس میں عرب کی دستور کے مطابق لڑائی منع تھی۔ اس جنگ میں بنو کنانہ اور بنو حوزان ایک دوسرے کے خلاف لڑے۔ بنو کنانہ کے ساتھ قریش بھی شامل تھے۔ چونکہ قریش حق پر تھے اس لیے آپ نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس جنگ میں آپ نے تلوار کسی پر نہ اٹھائی اور ذاتی حیثیت سے حرام مہینوں کا احترام برقرار رکھا۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے حلف الفضول۔ عرب کے قبائلی نظام میں جاہلانہ رسوم و عادات نے سرزمین عرب کا سکون درہم برہم کر ڈالا تھا۔ حجاز میں بھی وہ جو تمام عربوں کا مذہبی مرکز تھا، ڈاکہ زنی کی وارداتوں سے محفوظ نہ تھا اور طاقتور کمزور کے مال کو بلا تکلف ہڑپ کر جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حلف الفضول کا باعث بنا جب ایک تاجر مکہ آیا جس سے عاص بن وائل نے بہت سا سامان خریدا، لیکن جب اس نے قیمت مانگی تو اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ سرداران قریش نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے کوہ ابو قیس پر چڑھ کر دہائی دی اور انصاف طلب کیا۔ اس پر بعض قریشی سرداروں نے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب پیش تھے، مختلف قبائل کو باہمی امن و سکون کے معاہدے پر دستخط کرنے پر آمادہ کیا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے، جس کی روح سے بنو زہرہ، بنو تمیم اور قریش نے عہد کیا کہ ملک میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا، مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، غریبوں کی امداد کی جائے گی اور مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی، اور کوئی شخص مکہ میں ظلم کر کے نہیں رہ سکے گا۔ عاص بن وائل کو اس اجتماعی فیصلے کے سامنے جھکنا پڑا اور اس نے تاجر کی رقم ادا کی۔ اس معاہدے نے سرزمین حجاز میں امن و سکون بحال کروایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول اسلام کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس قسم کا معاہدہ ہو تو میں اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے یا تنظیم کا نام بنو جرہم کی ایک پرانی تنظیم کے نام پر انجمن حلف فضول رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ آ رہی ہے تجارت۔ خاندان قریش کو یہ سعادت یا شرف حاصل تھا کہ اس کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ چونکہ خانہ کعبہ مکہ میں ہونے کی وجہ سے ایک عزت جو مکہ کو یا قریش کے قبائل کو حاصل تھا، وہ اسی وجہ سے قریش کو کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، بلکہ اس وجہ سے باقی جو عام لوگ تھے وہ بھی قریش کے کسی رہبر کو یا رہنما کو اپنے ساتھ اپنے تجارتی قافلوں میں رکھتے تھے، تاکہ راستے میں اگر کبھی اس طرح کی صورتحال پیش ہو تو ان کی وجہ سے ان کے قافلوں کو لوٹا نہ جائے۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جوان ہونے کے بعد تجارت کو ہی ذریعہ معاش بنایا اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو الامین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ تجارت ہی کے سلسلے میں آپ نے شام کا بھی سفر کیا اور اسی سفر میں تجارتی مال حضرت ختیجہ کا بھی ایک دفعہ لے کر گئے تھے، جنہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سفر میں میسرہ نے آپ کے حسن اخلاق، پاکیزہ کردار اور امانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے حضرت ختیجہ کو آپ کے سفر کے واقعات سنائے اور آپ کی بے حد تعریف کی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم منافع اور زیادہ بکری کے اصول پر کئی مرتبہ مال خریدا اور کئی مرتبہ بیچا تھا، اس لیے منافع پہلے سے کئی گنا زیادہ آیا تھا۔ آپ مال بیچنے سے پہلے گاہک کے سامنے اس کے تمام نقائص بھی گنواتے تھے، اس لیے مارکیٹ میں غیر معمولی اعتبار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے بہت سے معجزات کا بھی ذکر کیا جو اس نے رستے میں دیکھے تھے۔ ان چیزوں سے حضرت ختیجہ اس حد تک متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے اس کو منظور کیا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا آ رہا ہے وہ آپ کی شادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی۔
جب حضرت ختیجہ نے آپ سے شادی کی درخواست کی، اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال جبکہ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی ایک بہت دلکش پہلو ہے، پرکشش پہلو ہے کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک بیوہ خاتون سے اس لیے شادی کی کیونکہ وہ سیرت و کردار کے لحاظ سے اس معاشرے میں بھی ایک بہت امتیاز حیثیت ان کو حاصل تھا، اور پاکیزگی سیرت کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ان کی اسی پاکیزگی کردار نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح بنایا تھا، اور اسی لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سرداران قریش کی موجودگی میں اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بھر کر خیرات کی۔ آپ کی دائی حلیمہ بھی اس دوران مکہ آئی اور آپ نے انہیں 40 بھیڑیں دیں۔ مکہ میں قحط پڑا تو حضرت ختیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بھوکوں کی جانیں بچائیں۔ اس زمانے میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، اسی دوران حضرت زید بن حارث بھی ایک نوعمر غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچ گئے، جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حد تک مداح ہو گئے کہ ان کا باپ حارث جب انہیں لینے آیا تو آپ نے رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت چھوڑ کر والد کے والدین کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔